मा राइतु मुअल्लिमा, मा राइतु मुअल्लिमा, मैंने कभी ऐसा शफीक मुअल्लिम नहीं देखा, ऐसे शफीक उस्ताद नहीं देखा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा और तरबियत खासा से मुताल्लिक़ बहुत सी वाक़यात मिलती हैं। हज़रत माविया सल्मी बयान करते हैं कि मैं नमाज में कलाम करता हुआ आगे बढ़ा, दाखिल हुआ, तो कुछ लोगों ने इशारा से मुझे किनारे से इशारा से बात रुकने की कोशिश किया, डांटा है, इशारा से मुझे डांटा। मैं भी अपने जिद पर आगे अल्लाह के रसूल के सामने फारिग होकर अल्लाह के रसूल के सामने आया, तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही शफकत से ना अपने पास बुलाकर मुझे फरमाया कि देखो, नमाज में इंसानी कलाम की गुंजाइश नहीं होती, नमाज तो अल्लाह की जिक्र के लिए है, नमाज अल्लाह को पाने की जरिया है, नमाज से ताल्लुक मोहल्ला हासिल होती है, इसमें तस्बीह तहलील और कुरान की तलावत और अल्लाह के सामने मुनाजात होती है। लिहाजा नमाज में कोई दूसरा कलाम नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। आपने मुझे सरजनिश की और ना बुरी भला कहा, बल्कि निहायत शफकाताना अंदाज से अल्लाह की रसूल ने मुझे बड़ी शफीक अंदाज से, शफकताना अंदाज में बात समझा दी। फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मा राइतु मुअल्लिमा, मा राइतु मुअल्लिमा, मैंने कभी ऐसा शफीक मुअल्लिम नहीं देखा, ऐसे शफीक उस्ताद नहीं देखा। मेरे दोस्तों, आजकल तो जब हम कुरान पढ़ा रहे होते हैं, दे भाई बड़े हम के तुम के, बच्चों को भी मार पिटाई, उस्ताद ने भी चमड़े छील दी है, फिर लोगों ने भी गालियां बकना शुरू कर दी। किसी के पास कोई सब्र नहीं है, ना उस्ताद ने सब्र की, ना वालिदैन ने सब्र की। भाई बड़े हम के तुम के मदरसे और स्कूल मदरसा तक जो है ना बंद होने के करीब आ जाती हैं। इसी तरह एक आदमी ने मस्जिद में पेशाब कर दी और सहाबातुल अजमैन देख कर ना उसकी तरफ गैर आलूद नजर से देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे कुछ ना कहो, उसको जाने दो। ऐसे नहीं कि वो दौड़बा करेंगे डर की मारे, शर्म की मारे, तो मस्जिद में और गंदगी फैलेंगे, ना उसको पेशाब करने दो। जब वो शख्स पेशाब कर चुका है तो आपने फरमाया कि पानी बहाकर इस जगह को साफ कर दो, बल्कि उसमें से थोड़ी सी मिट्टी भी उठा ली, मेरे दोस्तों, जब मिट्टी उठा ली, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आता है ना कि आपने वहां से थोड़ी सी मिट्टी भी निकलवा दी। इसके बाद आपने उस आदमी को नरमी से समझा कि अल्लाह का घर है, यहाँ तलावत कुरान पाक और नमाज और ना दीगर इबादत होती है, यहाँ गंदगी फैलाना मुनासिब नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप देखो, सीधा आदमी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 203। फिर इसी तरीक़े से दूसरी हदीस में मेरे दोस्तों फरमाया कि मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 ना सफ़ा नंबर 138, ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यार से और कितनी मोहब्बत से, कितनी शफकाताना अंदाज से समझाया। और एक बंदा आया, वो कहने लगा मुझे ज़िना की आदत है, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ज़िना की लात पड़ चुकी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, मुझसे छूटती नहीं, मेरे ज़िना की लात पड़ चुकी है या रसूल अल्लाह, मगर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया और उस पर अपना दस्त शफकत रखा, उसकी सर पे हाथ रखा और दुआ फरमाए कि अल्लाह इसको हिदायत नसीब फरमा। फिर आपने इस शख्स को समझाया कि देखो कि कोई दूसरा शख्स तुम्हारे माँ या तुम्हारे बहन के साथ ऐसे हरकतें ऐसे हरकत करे तो क्या तुम पसंद करोगे? तो कहने लगा मैं कभी भी नहीं करूंगा।
تو کہا کہ پھر تم نے دوسرے کی بیٹی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یہ تم زیادتی کرتے ہو تو یہ کتنی بڑے سخت گناہ ہے. تو یہ سن کر وہ شخص نہ اور کتنی بڑی نہ زیادتی کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہنا کہ کبھی نہیں. یہ سن کر وہ شخص سخت نادم ہوا وہ انتہائی شرمندہ ہوا. شرمندہ ہو کر نہ پھر اس کبھی فعل سے ہمیشہ کے لیے اس نے تائب ہو گیا. اور اس چیز کا نام ہے کہ انسان سے بری خصلتوں کو نکالا جائے اور اس میں اچھے خصلتی پیدا کی جائے. یہی وہ فریضہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام دیتے رہے یا اللہ کے رسول کے، یعنی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ لوگوں کی نفس دلوں کے اندر جو گندگی ہے، جو برائی ہے نا، جو نجاست ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے پاک پاکیزہ کر دینا. یہ اللہ کے رسول کی انجام، اللہ کے رسول یہی انجام دیتے تھے. یہ دوسرا فرائض اللہ کے رسول کے اوپر. تیسری فرائض کیا ہے میرے دوستوں؟ فرمایا اللہ کی نبی کا تیسرا فرائض یہ ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب، وہ لوگوں کی کتاب کی تعلیم دیتا تھا. کتاب سے مراد قرآن پاک اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس کی اولین مخاطبین میں بھی عرب ہی تھے، اور اس کی باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رموز حکایت کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی تھی. بعض اوقات بعض امور کو سمجھنے میں اہل زبان بھی وقت محسوس کرتے تھے، بہت دقت محسوس کرتے تھے. میرے دوستو بعض اوقات بعض امور کو سمجھنے میں اہل زبان بھی بہت دقت محسوس کرتے تھے. لہٰذا یہ بھی نبی کی فرائض میں داخل تھا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امت کی منزل من اللہ کتاب کی تعلیم دے. قرآن پاک کی یہ آیات جب نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی جب سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے تو سحری کھانا بند کرو. تو بعض اہل زبان نے بھی سفید اور سیاہ داغے پاس رکھ لیا کہ سیاہ داغا سے سفید داغے، تاکہ اختتام سحری کا تعین کر سکے. سحری کھانا بند کر دو، یعنی کیا بولے؟ سفید داغے سیاہ داغے سے جب ظاہر ہو جائے، سفید داغا سیاہ داغا سے جب ظاہر ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دو. اب وہ عربی لوگ تھے لیکن وہ اپنے دونوں داغا اپنے پاس رکھتے تھے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کا تعین کر سکے. جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کی گئی تو آپ نہ مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا اللہ کے رسول نے فرمایا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے، تمہارا تکیہ بڑی لمبا چوڑا ہے. تو فرمایا کہ جس میں تم نے رات اور دین کو لپیٹ کر رکھ دیا. فرمایا کہ سیاہ اور سفید داغے سے مراد رات اور دین ہے. سیاہ داغا جب سفید داغا پر ظاہر ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سفید اور کالے داغے کو اپنے پاس رکھ کے سحری کا وقت کو متعین کر لو. اس سے عام داغے مراد نہیں ہے. لہٰذا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ من الفجر کے الفاظ کا اضافہ فرما دیا. تو امن اور ہدایت پانے والے لوگوں کی یہ صفات بیان ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اس پر بھی صحابہ کو اشتباہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی؟ تو اس پر بھی صحابہ کو اشتباہ پیدا ہوئی
کہ ایسا کون سا آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی زیادتی نہ کی ہو؟ وہ تو متفکر ہو گئی کہ اس طرح تو نجات بہت مشکل ہے، یعنی فکرات کرنے لگ گئے، سوچ بچاڑ میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۃ الاجمعین کو اس تدریس کا علم نہ اس انداز سے سمجھایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، معمولی لغزش تو معمولی لغزشیں تو لوگوں سے ہر وقت سرزد ہوتی ہے، یعنی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ یہ ہوتی ہیں۔ جب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کرتے ہیں لوگ، جب گناہ صغیرہ کرتے ہیں، جب نماز کے وضو کرتے ہیں اللہ تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور گناہ کبیرہ جب کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد، جب نماز کی بات پڑھتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اس کے تمام کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اس سے مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مطلب ہے شرک، جس شرک کی گناہ کو اللہ کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ شرک سے محفوظ رہا اس کی نجات ممکن ہے، جو شرک سے محفوظ رہا اس کی نجات ممکن ہے، نہ جس نے شرک سے محفوظ نہیں رہا اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں شرک سے بچاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ آج تم جو شرک کرتے ہو، اپنے مزاروں میں جاتے ہو، بزرگان دین کی قبروں پر جاتے ہو، نہ اولیاء اللہ کی قبروں کی شان اور قبروں میں جاتے ہو، علی اللہ کے مزاروں میں جا کر تم اپنے سر کو جھکا دیتے ہو۔ کوئی آج کل تو ہمارے یہاں بڑے سیاستدان وہاں سجدہ کرنے لگ گئے، چادریں چومنے لگ گئے، اپنے سر کو جھکا دیے، سجدہ کر لی، گویا کہ سجدہ کر لی ہے نا۔ تو کتنی بڑی شرک ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جب توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔